بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين متفق عليه۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین، میں نے آخرت میں اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ما لا عین رأت، جنہیں آج تک کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ حدیث جو پڑھ رہے ہیں یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حدیث قدسی کہتے ہیں ایسی حدیث پاک جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بتائیں اور اس میں حوالہ اللہ رب العالمین کا دیں۔ ویسے تو نبی علیہ السلام جو بھی فرماتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اگر نبی علیہ السلام کوئی بات فرماتے ہوئے یہ الفاظ استعمال فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، اگر وہ قرآن کی آیت نہیں ہے تو پھر یہ حدیث قدسی بن جاتی ہے۔ تو یہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ اللہ نے وہ کچھ بنا رکھا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف میں ایک عنوان قائم کیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جنت اللہ رب العالمین نے بنانی نہیں ہے بلکہ جنت بن چکی ہے، تیار ہے، جنت تیار ہے، اس میں کوئی کمی نہیں رہ گئی۔ اللہ رب العالمین نے پہلے اس کو 100% تیار کیا ہے، پھر اپنے بندوں کے سامنے اس کو متعارف کروایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جنت کی نعمتوں کا ذرا سا ذکر یوں فرمایا کہ ایسی نعمتیں جنہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ دیکھیں ہمارے پاس دنیا کی جتنی بھی نعمتیں جمع ہو جائیں لیکن وہ تھوڑی ہیں، اور جن نعمتوں کو ہماری آنکھ نے دیکھا ہے وہ بہت زیادہ ہیں۔ جو ہمیں حاصل ہیں وہ تھوڑی ہیں، اور جنہیں ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ایک سڑک پہ کھڑے ہو کے گاڑیاں دیکھ لیں، کیسی کیسی گاڑی گزر رہی ہے، آپ کے پاس جتنی بھی اچھی ہوگی لیکن آپ سے بھی اچھی گاڑی گزر جائے گی وہاں سے۔ آپ کسی اچھی سوسائٹی میں جائیں، آپ کا مکان جتنا بھی اچھا ہوگا لیکن آپ سے بھی اچھے کئیوں کے ہوں گے۔ آپ کسی اچھے شہر میں رہتے ہوں گے
لیکن ذرا دنیا پھر کے دیکھیں، بڑے بڑے شہر موجود ہیں، آپ کا شہر تو شہر ہی کوئی نہیں۔ آپ نے سفر کیے ہوں گے، جہاز پہ کیے ہوں گے، لیکن ایسے ایسے جہاز ہیں جو کسی نے سوچے ہی نہیں ہے، اتنے زیادہ سہولیات اور راحت والے۔ تو دیکھا ہم نے زیادہ ہوتا ہے اور ہمیں ملا تھوڑا ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جسے آج تک کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں ہے، کسی آنکھ کے دیکھنے میں نہیں آئی، ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں۔ اور بندہ سوچتا ہے کہ وہ بھی عجیب ہی نعمت ہوگی جو ہم نے دیکھی نہیں ہے، دنیا میں تو سارا ادھر ہی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں جو آگے آنے والا ہے وہ آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ وہ کتنا کچھ عجیب عجیب آ رہا ہے، اور دنیا اس کے لیے کیا کچھ کر جائے گی لینے کے لیے جو آگے آنے والا ہے، جو آج ہمیں میسر ہے، پچھلوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں گزرے ہیں، لیکن ان بادشاہوں کو یہ سہولت تو نہیں تھی کہ وہ ابھی پیغام دیں اور دوسرے شہر ابھی پہنچ جائے۔ کبھی بھی نہیں ہوا بھائی، کبھی بھی نہیں ہوا۔ یہاں سے ایک اچھا خوبصورت طاقتور گھوڑا ایک اچھا شاہ سوار دوڑائیں گے، یہ دوڑتا ہوا بڑی تیزی سے وہاں پہنچے گا، گھنٹے 2 لگیں، 4 لگیں، 10 لگیں، وہ لگنے ہی لگنے۔ اور آپ کو اللہ نے جو آج نعمت دی ہے وہ تو بادشاہوں نے بھی نہیں سوچی ہوگی پہلے، کہ ابھی آپ نمبر ملاتے ہو اس ملک میں ابھی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے۔ اتنی تیز ترین خبر پہنچانے اور لینے کا ذریعہ کبھی کسی کی سوچ میں بھی نہیں آیا تھا، آپ کو حاصل ہے۔ اور وہ دنیا آ رہی ہے جو ہماری سوچ میں بھی نہیں تھی اور آنے والی ہے۔ بہت ساری عجیب عجیب چیزیں عنقریب سامنے آئیں گی۔ آپ یہ موبائل بھول جائیں گے، آپ یہ موبائل بھول جائیں گے۔ کچھ گیمیں ایسی ہیں، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، کہ ان گیموں سے لوگ بڑے پریشان ہیں، لوگوں نے بڑے بڑے نقصان اٹھا لیے، نوجوان تباہ ہو گئے وہ گیم کھیلتے کھیلتے۔ تو آپ بھول جائیں گے کہ یہ گیم تو شے ہی کوئی نہیں ہے جو اب آگے آ رہا ہے، اور آیا 2-4 سالوں میں۔ ان موبائلوں کو پوچھے گا ہی نہیں، یہ کسی کی جیب اور ہاتھ میں آپ کو ملیں گے ہی نہیں، وہ تیار ہوا پڑا ہے سارا کچھ۔ تو جدید ترین نظام، اور یہ وہ چیز ہے جو ہم نے کبھی سوچی ہی نہیں ہے۔ آپ یہیں بیٹھ کے جہاں چاہیں دنیا میں گھومیں پھریں، اور 100% یوں ہی محسوس ہوگا کہ میں وہیں پہ ہوں، 100% یوں ہی محسوس ہوگا۔ اور یوں کہہ لیں میٹاورس ایک ٹیکنالوجی آ رہی ہے، اور اس پہ بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور 1 سال 2 سال 3 سال میں آئی بس وہ، اور اسے آپ استعمال کریں گے تو آپ ایسے یہیں بیٹھے ہوئے جیسے خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، اور ابھی جیسا ہے ویسے دیکھ رہے ہیں، اور آپ یہیں بیٹھ کے خانہ کعبہ کو ہاتھ لگائیں گے، لگے گا تو نہیں، لیکن آپ کو 100% یوں ہی محسوس ہوگا کہ آپ ہاتھ لگا رہے ہیں بیت اللہ کو۔ تو یہ سارا کچھ آ رہا ہے، اور یہ چیزیں جو دیکھے سوچے بغیر اپنی زندگیاں گزار دی ہیں۔ اس کا مطلب کچھ نعمتیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ جو ہماری سوچ سے بھی بہت آگے کی ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں جنت میں آؤ گے نا، جنت میں کسی آنکھ نے وہ دیکھا تک نہیں ہوگا جو ہم آپ کو پیش کریں گے، جو ہم آپ کو پیش کریں گے۔ لیکن کن کو؟ لعبادی الصالحین۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے نیک بندوں کے لیے یہ چیزیں تیار کر چکا ہوں۔ تو اصل کوالٹی جو ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ نیکی۔ تو اپنی زندگی کو نیکی سے بھر لیں، بڑا کچھ ملنے والا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، آنکھ نے دیکھا جتنا بھی ہوتا ہے نا، سنا اس سے زیادہ ہوتا ہے، یہ کنفرم بات ہے۔ ہماری آنکھ نے دیکھا ہے پاکستان کے فلاں فلاں شہر دیکھیں، مشہور مقامات دیکھیں، ٹھیک ہے جی، لیکن امریکہ، جاپان، برطانیہ، فلاں فلاں ملک، وہ سارے آپ نے دیکھے ہوئے، کوئی ایک بھی نہیں ہوگا جس نے سارے دیکھے ہوئے، لیکن سنے ہوئے تو سارے ہیں۔
تو ہمارا سنا ہوا وہ دیکھے ہوئے سے بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں اور نہ ہی کسی کان نے سنی ہیں، سنے ہوئے سے بھی بہت آگے، سنے ہوئے سے بھی بہت آگے۔ اور ایک آخری چیز انسان کے پاس یہ ہوتی ہے کہ انسان کی سوچ، یقیناً ایسے ہوتا ہے کہ انسان کی جو سوچ ہے وہ انسان کی دیکھی ہوئی نعمتوں سے بھی زیادہ ہے اور سنی ہوئی نعمتوں سے بھی بہت زیادہ آگے کی چیز ہوتی ہے سوچ۔ اور ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ آج تک کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہے، اور نہ ہی آج تک کسی انسان کے دل میں اس کا تصور آیا ہے۔ اتنی اعلیٰ معیار کی زندگی ہم سب کے لیے اللہ نے بنا دی ہے، بن چکی ہے، صرف لینے والے بنو، بس صرف لینے والے۔ اب کسی اچھے شہر کی اچھی سوسائٹی میں ایک اچھا سا بنگلہ بن جائے اور ہم کہیں بن چکے لے لیں تو ہم کہیں گے بھائی کسی اور سے بات کریں، ہم کب لے سکتے ہیں؟ اس سے بات کریں جو آپ کا گاہک بن سکتے ہیں، ہم لے سکتے ہی نہیں۔ لینا چاہتے ہیں اور بات ہے، لیکن لے سکتے ہیں یہ اور بات ہے، ہم لے نہیں سکتے۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ نے جو اتنا کچھ رکھا وہ اس انداز میں رکھا کہ وہاں لینے کے لیے امیر غریب کا کوئی فرق نہیں، ذہین اور کند ذہن کا کوئی فرق نہیں، بڑے چھوٹے کا کوئی فرق نہیں، اور کسی صحت مند اور بیمار کا کوئی فرق نہیں۔ ہر ایک کے لیے ہر حال میں مواقع موجود ہیں۔ وہ تھوڑا سا اس معاملے میں سنجیدہ ہو جائے، اس کو اللہ پاک یہ سب کچھ عطا فرمائیں گے، لینے والا بنے۔ صحت مند کے لیے ہے کہ وہ آئے اور بر وقت نماز پڑھے، صف میں کھڑے ہو کے جماعت سے پڑھے، اس کو یہ چیزیں ملیں گی۔ اور بیمار کے لیے کیا ہے؟ کل کسی بیمار سے میں عرض کر رہا تھا کہ آپ یہیں لیٹے لیٹے، نیچے اترنے اور مصلی بچھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں بستر پہ اسی طرح سیدھی ٹانگیں کر کے قبلے کی طرف آپ نماز پڑھ لیا کرو۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ شریعت کا حکم ہے۔ بیمار اللہ کی وہ نعمتیں لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے اور طریقہ، اس کو بھی اللہ نے سہولت دے دی۔ صحت مند لینا چاہتا ہے اس کو بھی دے دی، غریب کے لیے بھی، امیر کے لیے بھی۔ ایسا نہیں کہا کہ جو حج کرے گا اسی کو جنت ملے گی۔ اب غریب آدمی کیسے حج کرے؟ اور حج آ رہا ہے تقریباً 10-11 لاکھ روپے کا، تو یہ حج کیسے کرے؟ تو غریب تو نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے غریب کو غربت میں رہتے ہوئے جنت کا رستہ بتا دیا، مالدار کو مالداری میں رہتے ہوئے جنت کا رستہ دکھا دیا، بزرگوں کو، جوانوں کو، بچوں کو، مردوں عورتوں کو، پڑھے لکھوں کو، ان پڑھ لوگوں کو، بیماروں کو، صحت مندوں کو، ہر ایک کو اللہ نے دکھا دیا، اور ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے وہ اس طرف آئے اور اللہ پاک سے جنت لے لے۔ اللہ نے کسی کو محروم نہیں رکھا۔ ہاں کوئی خود اس طرف نہ آئے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے، میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کسی بشر کے دل میں اس کا وہم تک نہیں پیدا ہوا۔ وَقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر چاہو تو اسی بات کے ثبوت کے لیے قرآن کی آیت پڑھ لو۔ وہ آیت کون سی؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی شخص نہیں جانتا، کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کے لیے اللہ نے کتنی آنکھوں کی ٹھنڈک آگے رکھی ہے۔ کوئی نہیں جانتا اللہ نے اس کے لیے کتنی آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے۔ دنیا میں ہم مہنگائی کو روتے ہیں، رونا تو ہے اپنی جگہ درست ہے، لیکن رونا بنتا نہیں۔
اس لیے کہ جن کا ہم نام لیتے ہیں نا، جو غربت اور تکلیف اور بھوک کے حالات انہوں نے دیکھے نا، میرے رب کا مجھے یقین ہے اللہ ہمیں وہ حالات نہیں دکھائے گا، ہم کمزور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کچھ بڑا رکھا ہوا ہے آگے۔ حضرت مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی تکلیفیں ہوں، جتنی بھی غم کوئی دیکھے، اگر ایمان والا اللہ والا بن کے جا رہا ہے تو جیسے ہی جنت کا ایک نظارہ، فرماتے ہیں جنت کی ایک ٹھنڈی ہوا آئے گی سارے غم بھلا دے گی، ایک ہوا سے غم بھول جائیں گے سارے۔ وہ حدیث پاک میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو بلوائیں گے جس نے زندگی میں دکھ ہی دکھ دیکھے، تکلیفیں ہی تکلیفیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں دیکھی ہیں جس نے، اللہ رب العالمین اس کو بلوائیں گے، فرشتوں سے کہیں گے ذرا اسے جنت کا وزٹ کراؤ، ایک نظارہ کراؤ اس کو۔ اور جب وزٹ کروا کے لائیں گے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندے دنیا کی زندگی میں کبھی کوئی پریشانی دیکھی ہے؟ جنت کی نعمتیں دیکھ کے اسے سب بھول جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی، کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ اور حدیث پاک میں کہ صرف دیکھ کے آئے گا، وہ نعمتیں استعمال نہیں کرے گا، دیکھتے ہی وہ ساری تکلیفیں بھول جائے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیفیں میں ڈالتے ہیں، معاذ اللہ، اس طرح کا لفظ کبھی کبھی سیدھا کفر بن جاتا ہے، بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے۔ تو اگر تکلیف آئی ہے نا تو ان تکلیفوں کو آپ چھوڑیں، جو اس کے بدلے میں ملنے والا ہے نا، ایک نظارے سے سارا کچھ بھول جائے گا، سب بھول جائے گا۔ وہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں نا، اب تو روزے بھی اتنے گرم نہیں رہے الحمدللہ، تو رمضان میں روزے رکھتے تھے، عید کا ایک چاند دے کے ساری بات ہی بھول جاتی تھی کہ کتنی مشکل سے پیاس برداشت کرتے تھے اور دن کیسے گزرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ساری مشقتیں بھلا دیں گے، یہ تکلیفیں بھلا دیں گے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے ذرا مشکل ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس مشکل کا بھی اللہ پاک بھلا دیں گے۔ وہ نماز کے لیے اٹھ کے آنا، وہ بستر چھوڑنا، وہ کام کاج سے دکان سے اٹھنا، خاص طور پہ ظہر اور عصر کی نماز کے لیے مشکل سا لگتا ہے، دل پہ پتھر رکھنا پڑتا ہے، یہ ساری تکلیفیں یاد ہی نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ حدیث پاک میں کہ ایک آدمی جسے دنیا کی ہر عیاشی، ہر نعمت میسر رہی ہے، اسے اللہ پاک بلوائیں گے، فرشتوں سے کہیں گے اسے جہنم کا ذرا وزٹ کراؤ، نظارہ کراؤ۔ وہ جہنم کی ہولناکیاں اور وہاں کی تباہی بربادی دیکھ کے آئے گا۔ اللہ پاک پوچھیں گے میرے بندے کبھی تجھے کوئی خوشی ملی ہے، کوئی نعمت دیکھی ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے آج تک کوئی نعمت نہیں دیکھی۔ نکل جائے گی ساری، اس کی ساری عیاشی نکل جائے گی، ایک نظارے سے نکل جائے گی۔ ہم اسی کو سب کچھ سمجھ کے بیٹھے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ نہ یہاں کی تکلیف کوئی بڑی تکلیف ہے اور نہ ہی یہاں کی نعمت کوئی بڑی نعمت ہے، اصل وہی ہے جو آگے چل کے آنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا خوبصورت پیغام ہے، دکھوں میں جینے والا، غربت کی پریشانی میں رہنے والا، مشقت میں، بیماریوں میں رہنے والا، گھریلو جھگڑوں سے پریشان، جو جس حال میں بھی ہے، بس اللہ کے کلام کے یہ لفظ دیکھ لے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں جانتا کتنی آنکھوں کی ٹھنڈک تمہارے لیے آگے پڑی ہے، کوئی نہیں جانتا۔ تو حضرت مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہوتے ہیں ایک چھوٹا سا جملہ، وہ تقریباً ہر دفعہ دہراتے ہیں، وہ جملہ چھوٹا سا ہے لیکن بات ہر دفعہ کہنے کی، ہر روز کہنے کی بات ہے، دن میں 10 دفعہ کہنے کی بات ہے، ایک دوسرے کو کہتے رہنا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو زبان ہے نا، یہ نیکیوں کی مشین ہے، زبان نیکیوں کی مشین ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ کہا تو کتنا خرچہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ مشقت ہوئی، تھک گئے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن اللہ کی قسم اس پوری کائنات سے بڑی نعمتیں اللہ پاک اتنے کہنے پر ہی عطا فرمائیں گے، سبحان اللہ، اتنا کہنے سے۔
اور سیدنا داؤد علیہ السلام گزر رہے تھے، اڑتے ہوئے جا رہے تھے تخت پہ، تو ایک چرواہے نے دیکھا، جو وادی میں ویرانے میں بکریاں چرا کے گزارا کرنے والا، وہ شاہی پروٹوکول ان کا فضاؤں میں اڑنا اور تخت اور اس طرح کے حالات دیکھے تو کہنے لگا سبحان اللہ ما احسن ما اوتی آل داود، سبحان اللہ، اللہ نے داود علیہ السلام کے گھرانے کو کتنی بڑی نعمتیں دی ہیں، کیسی کمال کی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، زندگی تو ان کی ہے، یہ لفظ بولا تو سیدنا سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے یہ بیٹے ہیں، سلیمان علیہ السلام نے وہیں تخت اتار لیا، ان کو یہ پیغام میسج مل گیا تھا، ہوا میسج پہنچا دیتی تھی۔ چرواہے کو بلوایا، ہاں جی کیا کہا تو نے؟ وہ ڈر گیا، اس نے کہا جی میں نے آپ قسم لے لیں کچھ نہیں کہا نہیں کچھ تو کہا ہے، بتانا پڑے گا۔ اس نے ڈرتے ہوئے کہا کہ میں نے یہ کہا ہے سبحان اللہ ما احسن ما اوتی آل داود، میں نے کہا سبحان اللہ، داود کی اولاد کو اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، میں نے اور کچھ نہیں کہا، یہی کہا ہے۔ فرمایا میں نے یہی سنا ہے اور بتانے کے لیے رکا ہوں، اپنی پرواز روک دی آپ کو، اور سنو، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس ایک لفظ کہنے پہ جو رکھا ہے نا، لَتَسْبِيحَةٌ وَاحِدَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا أُوتِيَ آلُ داود، ایک سبحان اللہ جو آپ نے کہا، یہ داود کے بیٹے سلیمان کو جو کچھ ملا ہے یہ اس سے زیادہ بہتر ہے، اس سے بہتر آپ کو اس پہ مل جائے گا، آپ کا ہو گیا وہ، بس آپ کے اکاؤنٹ میں آ گیا، آپ کے اکاؤنٹ میں آ گیا وہ۔ اور ان کو پتہ اللہ نے کیا دیا تھا؟ ہواؤں پہ حکومت، پرندوں پہ حکومت، کیڑوں مکوڑوں جانوروں پہ حکومت، جنات پہ حکومت، انسانوں پہ، اور پتہ کتنی؟ ایک ملک کے حکمران نہیں تھے، اپنے زمانے میں اکیلے پوری روئے زمین کے بادشاہ تھے، پوری روئے زمین کے بادشاہ تھے۔ آج ہم کونسلر بن جائیں تو ہم کہتے ہیں میں تو شاہی کوئی اور ہوں، میرے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں دنیا میں، تو وہ پوری روئے زمین کے بادشاہ تھے، اللہ کو نہیں بھولے۔ تو وہ فرما رہے ہیں مجھے جو کچھ ملا اس سے بہتر ہے جو سبحان اللہ پہ ملے گا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ زبان نیکیوں کی مشین ہے، جتنا چلا لو جتنا کما لو، تو چلتے پھرتے اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اللہ کہتے رہیں، لگے رہیں جتنا ہو سکے لگے رہیں۔ وہ حدیث پاک میں نا اتنا ذکر کرو کہ لوگ کہیں کہ یار یہ چل ہے، انہوں اور کام ہی کوئی نہیں، اسے اور کچھ آتا ہی نہیں ہے، اتنا اللہ کا ذکر کریں، اتنا ذکر کریں اللہ کا، تو لگے رہیں۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ یہ نیکیوں کی مشین ہے، اور ہم اس نیکیوں کی مشین سے کیا کیا کماتے ہیں، یہ روزانہ بستر پہ بیٹھ کے سونے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ ایک نا ہلکی سی نظر ڈالیں، صبح اسی بستر سے اٹھا تھا، اب یہیں واپس آیا ہوں، سارا دن کہاں کہاں گیا اور اس زبان سے مشین سے کیا کیا نکالتا رہا، اور نکال سکتا کیا تھا اور نکالتا کیا رہا، اور آگے قبر ہے۔ تو یہ موازنہ روزانہ کا حساب کر کے سونا چاہیے۔ دکاندار تقریباً اچھا کامیاب دکاندار وہی ہے جو روزانہ کا حساب لکھ کے اتنا کمایا، یہ سیل ہے، یہ پرافٹ ہے، یہ خرچے ہیں میرے سارے، وہ اپنا حساب کر کے رکھتا ہے۔ آ رہا ہے، کما رہے، لگا رہے، کھا رہے، پتہ ہی نہیں کیا کمایا کیا لگایا، تو چوتھے دن یہ فارغ ہوگا۔ تو ہم ایک بہت بڑا منزل ہے ہماری جنت، اس طرف جا رہے ہیں اور یہاں کمانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور زبان نیکیوں کی مشین ہے، بولتے رہیں، اللہ اللہ کرتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑا کچھ عطا فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موضع صوت فی الجنہ، فرمایا جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ، کوڑا کہتے ہیں ڈنڈا، جو آدمی اونٹ پہ گھوڑے پہ سوار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے کہ اس کو ذرا مارنا پڑے چلانے کے لیے، تو اس ڈنڈے کو کوڑا کہتے ہیں۔
تو وہ کتنا ہوتا ہے؟ میرے خیال میں 3 فٹ کا یا 4 لگا لیں اتنا ہی ہوگا. یہ 3-4 فٹ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک کوڑے کے برابر جگہ جو جنت میں ہے. اس کو میں ایک اندازے کے مطابق آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں، 3-4 فٹ جگہ جنت کی. آپ علیہ السلام نے فرمایا پوری کائنات بیچ دو، اس کی قیمت نہیں ادا ہو سکتی. اب یہاں اتنی بڑی دکان ہوتی ہے اور کرایہ 5,000-8,000 ہے، اور شہر میں اردو بازار میں چلے جائیں، میرے خیال سے وہ ایک بالشت جگہ ہوتی ہے، 1 فٹ جگہ ہوتی ہے، اس کا کرایہ 50,000 ہے. تو جگہ جگہ میں فرق ہوتا ہے نا. جس جنت کی طرف انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں وہاں اتنی قیمتی جگہ ہے، ساری کائنات بیچ دو 3-4 فٹ جگہ نہیں آپ خرید سکتے، اتنی قیمتی جگہ ہے. تو اللہ پاک نے وہ جگہ، وہ جنت سب کے لیے بنا دی ہے، اور یہ ملے گی ایمان اور اعمال سے. جنت ابھی حدیث پاک میں گزرا ہے کہ انسان کی سوچ سے بہت آگے کی باتیں ہیں. یہ انسان کی سوچ سے بہت آگے کی باتیں، جیسے کسی دور کا انسان سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہاں سے میں بات کروں اور سرگودا شہر میں کھڑا بندہ سن لے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لطیفہ ہی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس دور میں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا، اور اب اس سے بہت آگے بات جا چکی ہے. آگے حدیث پاک میں جنت کی ایک نعمت کا ذکر ہے، اور آدمی ادھر بیٹھ کے سوچنا شروع کرتا ہے، بندہ کہتا نہیں ایسے ہو ہی نہیں سکتا. یہ کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ ابھی وہاں تک پہنچا نہیں، وہاں جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا سارا. تو حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک درخت اتنا بڑا ہوگا، یسیر الراکب فی ظلها 100 عام لا یقطعها. ایک آدمی سوار ہو کے، پیدل نہیں، سواری پہ سوار ہو کے 100 سال بھی چلتا رہے دنیا کی رفتار کے مطابق، 100 سال، تو اس درخت کے نیچے سے باہر نہیں نکلے گا. اتنا بڑا درخت ہوگا. اب ہم یہاں بیٹھ کے سوچیں گے اتنا بڑا درخت ہو کیسے سکتا ہے؟ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آج سے 50 سال پہلے کا آدمی یہ سوچتا کہ یار یہاں بیٹھ کے میں بات کروں گا، ابھی تصویر بناؤں گا، ابھی بن جائے گی. یہ بھی تو بڑی بات ہے نا، ابھی تصویر بنائی ابھی بن گئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم جب چھوٹے 5ویں 7ویں میں تھے، اور جب 9th کلاس کا وہ رجسٹریشن کے لیے تصویر دینی تھی، تو ایک بہت بڑا کام تھا تصویر بنانا. یہاں سے پیدل چل کے چکیاں اڈے پہ گئے، غالباً یہاں کوئی تھا ہی نہیں، تو فلاں جگہ پہ گئے، وہ مشہور ہوتی تھی دکان، وہاں پہ تصویر کھنچوا کے پھر روز پوچھنے جانا کب ملے گی. اب جی گئی ہوئی ہے، اب کب ملے گی؟ اب دھلائی ہو رہی ہے جی. وہ کتنے دنوں کے بعد جا کے تصویر ہاتھ میں آئی، اور اتنی بڑی خوشی. اور اب کیا، ٹچ کریں اسی ٹائم تیار ہے. بس اگر پرنٹر پاس ہے تو ایک ٹچ کریں اور وہ تصویر ہاتھ میں آ جائے گی. تو یہ کہ اس زمانے میں سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ یہ ہو جائے گا. بالکل اسی طرح اب اگر بیٹھ کے یہاں سوچنا شروع کریں یار کوئی اتنا ہی بڑا درخت ہوگا تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آج کی عقل کہے گی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. اور جنت میں ایسے ہزاروں درخت خود دیکھیں گے انشاءاللہ جا کے، انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غدوۃ فی سبیل اللہ او روحہ خیر من الدنیا وما فیہا. اللہ کے راستے میں صرف ایک صبح لگا دینا یا ایک شام لگا دینا ساری کائنات کی نعمتوں سے بڑی نعمت ہے. اب یہ بات بھی یہاں سمجھ نہیں آئے گی، لیکن جیسے ہی موت آئے گی ساری سمجھ آ جائے گی. پر اس سمجھے کا فائدہ نہیں ہے، وقت سے پہلے سمجھا جائے تو فائدہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت ادھر زمین کی طرف جھانک لے، اس طرف ایک دفعہ اپنا چہرہ کر کے دیکھ لے دنیا کی طرف،
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے سب چمک اٹھے، اتنا نور، اتنا حسن و جمال، ایسے کمالات، سب کچھ چمک اٹھے۔ اور صرف چمک نہ اٹھے، وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، اور پوری کائنات خوشبوؤں سے بھر جائے، پوری کائنات خوشبوؤں سے بھر جائے۔ تو اتنی بھی تیز خوشبو ہو سکتی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ یہ ایسے ہی ہو سکتا ہے جیسے ہوا پڑا ہے، بڑا کچھ ہوا پڑا ہے نا تو یہ بھی ہو جائے گا۔ تو اتنی تیز خوشبوئیں اور اتنا حسن و جمال وہ جنت میں موجود ہے اور آپ کا منتظر ہے۔ فرمایا وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، فرمایا اس کے سر کا دوپٹہ ساری کائنات کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ وہ کوئی یہ دنیا بیچ کے بھی لینا چاہے تو نہیں ملے گا، لیکن سبحان اللہ کہنے سے مل جائے گا۔ وہ ساری کائنات کا سونا ایک جگہ جمع کر لو آپ نہیں لے سکتے، لیکن آپ کہتے ہیں الحمدللہ تو اس کہنے سے مل جائے گا۔ اللہ نے آسان کتنا رکھا ہے جنت کو۔ تو زبان کیا ہے جی؟ نیکیوں کی مشین ہے۔ تو یہ سبق رٹ لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للمؤمن فی الجنۃ لخیمۃ من لؤلؤۃ واحدہ مجوفہ عرضها وفی روایت طولها 60 میلا۔ یہ بخاری شریف میں بھی حدیث ہے، کتاب الجہاد میں، اور یہاں بھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بعض مخصوص اعمال پر، بعض مخصوص نیکیوں پر کوشش کرنی چاہیے، کوئی بھی نیکی رہ نہ جائے، ہر نیکی میں حصہ ڈالیں، ہر نیکی کریں، ہر نیکی کریں۔ اسی لیے کبھی کبھی اعلان ہوتا ہے نا کہ ہماری اور آپ کی کامیابی پورے کے پورے دین میں چلنے میں، ایک ایک نیکی، اس نیکی کی وہ نعمت ملے گی، اس نیکی کی وہ والی نعمت ملے گی جنت میں۔ تو کوشش کریں دین کا کوئی کام رہ نہ جائے، سب کاموں میں اپنی استطاعت کے مطابق حصہ ڈالیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض مخصوص اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں ایسے خیمے عطا فرمائیں گے۔ اب جب خیمہ سنتے ہیں تو جلدی سے کیا ذہن میں آتا ہے؟ وہ جو جھال کے پاس لگے ہوئے ہیں، جن کا بیچاروں کا دنیا میں گھر کوئی نہیں، وہ والا خیمہ نہیں، یہ جنت کی بات ہو رہی ہے، یہاں کی نہیں۔ تو جنت کے خیمے بھی بڑے کمال کے ہوں گے۔ فرمایا وہ ایک یاقوت یعنی ہیرا کہہ لیں، ایک سرخ ہیرے کے ہوں گے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہوگا، وہ بے جوڑ موتی ہوگا، ایک اکیلے ہیرے سے اسے تراش کے بنایا گیا ہوگا، اور اس کی لمبائی آسمانوں میں اس کی بلندی آپ علیہ السلام نے فرمایا 60 میل تک ہوگی، 60 میل تک ہوگی۔ تو دنیا کی سب سے بڑی بھی جو بلڈنگ تھی وہ 110 منزلہ تھی، اب تو شاید یہ برج الخلیفہ مجھے نہیں معلوم کتنی منزلیں ہیں، لیکن بہرحال وہ فٹوں میں ہی گنا جاتا ہے، میلوں میں کوئی بھی دنیا میں کوئی بنی ہی نہیں ہے جو میلوں میں جس کی لمبائی ہو، اور 60 میل، اور وہ بھی ہیرے کی بناوٹ ساری، اور اس میں ایک ہیرے کو دوسرے سے جوڑا نہیں گیا ہوگا، ایک ہی ہیرے کو تراش کے اس سے وہ سارا تیار کیا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے وہ رکھا ہے ایمان اور اعمال والوں کے لیے۔ تو صرف دنیا پہ نہ جائیں، صرف دنیا پہ نہ جائیں۔ ایک اچھا بھلا آدمی ٹرسٹ پلازے چلا جائے تو چکر آ جاتے ہیں، یہ کتنے کا؟ یہ 6 لاکھ کا، وہ 3.5 لاکھ کا۔ یار میں تو 20,000 کا رکھا ہوا ہے جیب میں، دنیا کہاں پہنچ گئی، میں کہاں پہنچوں؟ اسی دنیا میں ہے نا لوگ لے کے پھر رہے ہیں، تو آدمی چکرا جاتا ہے۔ یہ ہیں وہ قرآن کریم میں جنت کی نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جن کے دل میں کچھ لینے کی چاہت ہے نہ آئیں ادھر آئیں، یہ ہیں لینے والی نعمتیں۔ ہمارے استاد جی جو ترجمہ پڑھاتے تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ
اس کا ترجمہ اگر آج کی زبان میں کریں تو یہ ہے کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جن پہ رالیں ٹپکانی چاہیے، جن کے لیے تڑپنا چاہیے کہ یہ مجھے مل جائیں، اور صحابہ ان کے لیے تڑپتے تھے، وہ لے بھی گئے ماشاءاللہ۔ تو بس جو تڑپ والے کو ملتا ہے، چاہے یہاں کا 20,000 والا موبائل ہو یا آگے کی جنت ہو، وہ ملے گا اسی کو جس کے اندر چاہت ہے، جو کوشش کرے گا، جو اس کام پہ لگے گا، لینے کی کوشش کرے گا، اسی کو ملے گا۔ سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی الجنت 100 درجہ ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض والفردوس اعلاها درجة منها تفجر انہار الجنة الاربعة ومن فوقها يكون العرش فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 100 خاص درجے ہیں، VIP درجے ہیں، جو عام آدمی کو نہیں بلکہ وہ مخصوص لوگوں کو ملیں گے۔ 100 درجے ہیں، اور ان درجوں کا حال یہ ہے کہ ایک درجے سے دوسرے درجے کا اتنا فاصلہ جتنا آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے، اور وہ درجے بخاری شریف میں آتا ہے اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیلہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں اللہ نے بنائے ان کے لیے وہ، تو وہ خاص 100 درجے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے۔ اور ارشاد فرمایا کہ یہ جو 100 درجے ہیں، ان درجوں میں سے جو سب سے اونچا ہے نا، 100 میں سے سب سے اعلیٰ آپ نے فرمایا کہ وہ ہے جنت الفردوس، جنت الفردوس۔ اور فرمایا کہ وہ جو جنت الفردوس ہے وہ ایسی کمال کی جنت ہے کہ سقفها عرش الرحمن، اس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ ومنها تفجر انہار الجنت الاربعہ، جنت کی 4 نہریں اسی میں سے نکلتی ہیں، جس جنت میں جا رہی ہیں نا تو وہ یہیں سے نکل کے جا رہی ہیں۔ تو وہ کون سی نہریں ہیں جنت میں؟ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن، ایک تو پانی کی نہر ہوگی ہر جنت میں، اور وہ پانی ہوگا وہ جنت کا ہوگا۔ وہ پانی کی ایک خوبی یہاں ذکر کی گئی، فرمایا وہ ایسا پانی ہوگا کبھی بھی اس میں بدبو پیدا نہیں ہو سکتی۔ پانی ایک جگہ کھڑا رہے بدبودار متعفن ہو جاتا ہے، نقصان دہ الگ، بدبودار الگ۔ تو فرمایا جنت کے پانی میں یہ نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے یہ جو زمزم ہے نا، یہ اصل میں جنت کا ہی پانی ہے، اور اس میں جنت کی خاصیتیں آج بھی دیکھی جا سکتی ہیں، جنت کے پانی کی خصوصیات اس میں ہیں، جو چاہے دیکھ لے۔ میں کل عرض کر رہا تھا نبی علیہ السلام کو اللہ نے معجزات ایسے دیے ہیں جو قیامت تک بھی چلنے والے۔ ان معجزات میں سے ایک ہے حاجی جو کنکر مارتے ہیں جمرات کو، تو وہ کنکر جس کا حج قبول ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا کنکر فرشتے اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور کئی سالوں تک وہاں کی انتظامیہ کو کنکر اٹھانے کی حج کے بعد بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ حالانکہ جتنے حاجی ہوتے ہیں 3 دن کنکریاں مارنی ہیں، 7 کنکریاں مارنی ہیں، تو وہ کنکریوں کو تو پہاڑ وہاں پہ بن جائے۔ 22 لاکھ 30 لاکھ تو حاجی ہوتے، تو ہر آدمی 21 کنکریاں تو پھینک رہے نا روزانہ،
تو وہاں تو پہاڑ بن جانا چاہیے، کوئی نظام نہیں اٹھانے کا، اور وہاں کوئی پہاڑ نہیں بنتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو پڑی رہ جاتی ہیں یہ ان بدقسمت لوگوں کی کہ یہاں پہنچ کے بھی جو اللہ کو راضی نہیں کر سکے، ان کا حج قبول ہی نہیں ہوا، یہ ان کے ہوتے ہیں۔ جو چند کنکریاں رہ جاتی ہیں، اور پچھلے زمانوں میں تو 50 سال تک اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اب چند سالوں بعد پڑ جاتی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اگر حرام کے پیسے سے حج کرنے جائیں گے، ریاکاری کے لیے حاجی کہلانے کے لیے خالی حج کریں گے، یا سیلفیاں بنانے کے لیے حج کریں گے، تو پھر اس کو ملنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، پھٹکار کے علاوہ۔ تو اب پہاڑ بننے شروع، پہاڑ تو اب بھی نہیں بنتے الحمدللہ، لیکن اب بڑا ذخیرہ جمع ہو جاتا ہے، چند ہی سالوں میں اٹھانی پڑ جاتی ہیں۔ ایک یہ معجزہ نبی علیہ السلام کا، ایک سچے دین کا، دنیا آئے دیکھے تسلی کرے کہ یہ کنکریاں گر کتنی رہی ہیں اور پڑی کتنی ہیں۔ اور دوسرا یہ زمزم کا پانی، کوئی کنواں دنیا میں ہے ایسا جو کس زمانے سے چلا ہوا ہے، خلقت اس کو بھر بھر کے لے جا رہی ہے، پوری دنیا میں سپلائی ہو رہا ہے، اور اتنے اللہ کے لاکھوں بندے روزانہ پی رہے ہوتے ہیں، اور کبھی سوچا بھی نہیں کہ یار وہ ختم نہ ہو جائے۔ یہ کبھی وہم پیدا ہوا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ ایسا چشمہ، اور اس علاقے میں جہاں پانی ہے ہی کوئی نہیں، اس علاقے میں جہاں پانی ہے ہی کوئی نہیں، اس علاقے کی بات ہے، وہاں پہ ختم نہیں ہو رہا۔ اور وہ پانی ایسا کہ اس میں جنت کے پانی کے اثرات موجود ہیں۔ 2016 میں ایک وہ کین جو ملتا ہے نا جدہ ایئرپورٹ سے، وہ لایا اور اس کو میں نے گھر رکھ دیا سائڈ پہ۔ وہ 4 بندے گئے تھے تو استعمال زیادہ نہیں ہوا، وہ میں نے شروع میں رکھ لیا۔ میں نے کہا اس کو کھولنا ہی نہیں ہے، اس کو ایمان تو الحمدللہ ہے، لیکن مشاہدہ کریں گے کہ یہ خراب نہیں ہوتا۔ تو وہ ابھی 2023 ہے، تو 16 سے 23 میرے خیال سے 7 سال بن رہے ہیں تقریباً۔ وہ مارچ میں ہم گئے تھے، اور اب تک ہے وہ، میں نے اس سال تھوڑا سا کھولا، میں نے کہا ذرا سا پی لوں، تو الحمدللہ بالکل 100% ٹھیک ہے۔ وہ نہ رنگت میں فرق، نہ مہک میں فرق، ذائقے کسی چیز میں فرق نہیں، ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے ابھی بھرا ہے اور ابھی پی رہے، بالکل اسی طرح۔ اور ارادہ یہ ہے کہ اس کو بس رکھی رکھنا ہے، اور رکھا ہوا بھی فریج میں نہیں، کسی ٹھنڈے مقام پہ نہیں، وہ ایک ایسی جگہ جہاں پتہ نہیں ہوا بھی گزرتی ہے کہ نہیں، اس پیکنگ میں سے نکالا ہی نہیں کئی سال اس کو، جیسے پیک تھا اسی طرح سیل پیک رہا، چھیڑا ہی نہیں اس کو، الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور ٹھیک ہی رہے گا انشاءاللہ۔ تو جنت کی نہروں کا وہ 100 درجے ہیں، اور 100واں درجہ جنت الفردوس کہلاتا ہے، اور اس میں سے 4 نہریں جو ہر جنت میں پہنچتی ہیں، ہر جنت میں پہنچتی ہیں۔ تو وہ 4 نہریں، ان میں سے پہلی نہر پانی کی، من ماء غیر آسن، وہ کبھی خراب اور بدبودار نہیں ہوگا، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، دودھ کی نہریں، خالص دودھ کی نہریں۔ اور فرمایا کہ لبن لم یتغیر طعمہ، ایسا دودھ ہوگا جو دودھ بھی کبھی خراب نہیں ہوگا، اس کو بھی زمزم کی طرح بھر کے کسی کونے میں رکھ دیں، کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتا، یہ اس کی کوالٹی ہے۔ اور بھی کافی اوصاف ہیں، یہاں چلتے چلتے ایک ایک صفت ذکر کی گئی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور شراب کی نہریں ہوں گی، شراب، اور شراب کون سی؟ شراب وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، جو اللہ یہاں منع کرتا ہے وہ اللہ وہاں پلائے گا۔ کیوں؟ یہ پلید چیز ہے اور وہ پاک چیز ہے، بڑا فرق یہ ہے۔ اس شراب کا جب ذکر آتا ہے تو ساتھ طہوراً کا لفظ آتا ہے، پاک، اور یہ جو شراب ہے شریعت کی نگاہ میں بالکل وہی مسائل ہیں جو پیشاب کے ہیں، وہی شراب کے ہیں۔ پیشاب کا قطرہ کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے ناپاک، نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ معاذ اللہ شراب کا قطرہ لگ جائے تو کپڑے پلید ہیں اور نماز نہیں ہوگی، جو مرضی کر لے، کپڑا بدلنا یا دھونا پڑے گا آپ کو۔ تو یہ پلید اور گندی اور نجس چیز ہے، اور
وہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ یہاں پہ جو ہمارے ہوتے ہیں کہ لبرل، جن کا دماغ خراب ہوتا ہے اور ساتھ دعویٰ یہ ہے کہ ہم بڑے عقل والے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا ہوا جی، شراب سے دنیا میں اس پہ لعنتیں بھیجی جا رہی ہیں، جنت میں یہی پلائی جا رہی ہے۔ کس نے کہا یہی پلائی جا رہی ہے؟ کس نے کہا یہی پلائی جا رہی ہے؟ یہی تو بالکل نہیں ہے، یہ نجس ہے اور وہ پاک ہے۔ یہ عقل چھین لیتی ہے، اس سے عقل میں اضافہ ہوگا۔ یہاں ہمارا اختلاف کسی وجہ سے ہے، ہم اس کو جس وجہ سے نفرت کرتے ہیں۔ انسان میں جو اللہ نے انسان کو عقل دی ہے وہ بڑی نرالی چیز ہے، اور یہ لعنت انسان سے عقل ہی چھین لیتی ہے۔ دوست دشمن کا فرق کوئی نہیں، نفع نقصان کا کوئی نہیں، اپنی پرائی کا کوئی فرق نہیں رہتا، انسان ہی نہیں رہتا، اس لیے اس سے روکا گیا ہے۔ اور وہاں انسان اعلیٰ انسان بنے گا اس کو استعمال کرنے سے، اس لیے وہاں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جو رب آج منع کر رہا ہے، قیامت کے دن وہی رب پہ لائے گا، کیونکہ یہ گندی چیز ہے اور وہ اچھی چیز ہے۔ اور فرمایا کہ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، وہاں خالص شہد کی نہریں ہوں گی، خالص شہد کی۔ یہاں قسمت والے کو خالص مل سکتا ہے، اور وہاں خالص شہد کی نہریں ہوں گی۔ سبحان اللہ، نہریں جاری ہوں گی، کمی کوئی نہیں وہاں پہ۔ جنت کی کسی نعمت میں کمی نہیں، جنت کی کسی نعمت کے لیے فنا نہیں، جنت کی کوئی نعمت ایکسپائر نہیں ہوتی، اور جنت کی کوئی نعمت بدلتی نہیں، بلکہ اس کی تازگی، اس کی جدت بالکل اسی طرح رہتی ہے جیسے ابھی آپ نے اس کو پیکنگ سے نکالا ہے۔ اور بہت سارے مشروبات آپ کو پیکنگ میں ملیں گے، وہاں پہ بہت سارے مشروبات پیکنگ میں ملیں گے، ختامہ مسک۔ اور پیکنگ کس چیز کی ہوگی؟ کاغذ کی نہیں ہوگی، شاپر کی نہیں ہوگی، وہ جس چیز میں پیک ہوں گے وہ چیز کستوری سے تیار کی گئی ہوگی۔ کستوری جو خالص ہے وہ اتنی مہنگی ہے کہ ہم لے ہی نہیں سکتے، صرف پوچھ ہی سکتے ہیں بس، اتنی مہنگی ہے۔ وہ ملتی کیوں نہیں خالص؟ اتنی اعلیٰ چیز ہے خالص کستوری، اور وہاں چیز نہیں، چیز کی صرف پیکنگ اس کی ہوگی بس۔ تو جنت کے تذکرے، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو سب سے اونچا درجہ ہوگا اس کا نام کیا؟ جنت الفردوس، اسی سے چاروں نہریں جاری ہوں گی۔ اور وہ جو جنت الفردوس ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، جب اللہ سے مانگنا ہونا تو صرف جنت نہ مانگو، جنت الفردوس مانگو، ہر ایک یہی مانگے اللہ سے۔ اور مانگنے والے کو اللہ محروم نہیں کرتے۔ جب مانگنا اس ذات سے ہے تو اپنے تنگ دامن کو نہیں دیکھنا، اس کی عطا کو دیکھنا ہے۔ اللہ سے مانگیں تو کھلا مانگیں اور اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے بندہ جو چیز اللہ سے مانگتا ہے وہی ملتی ہے، یہ نہ مانگتا وہ مانگ لیتا تو وہ مل جاتا۔ مانگنے والے سے ہی کمی رہ گئی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ زلیخا والا معاملہ پیش آیا، وہ اللہ سے دور کرنے کی باتیں کر رہی تھی، تو انہوں نے اس کی جب دھمکی سنی نا، پوری محفل میں اس نے کہا لَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ میں نے اس کو وہ کہا تھا، میں مانتی ہوں، صاف کہہ رہی ہوں، کہا تھا میں نے اس کو، اور اگر اس نے میری وہ والی بات نہ مانی نا لَيُسْجَنَنَّ، تو پکی بات ہے کہ جیل میں جا کے رہے گا، جیل کی زندگی گزارنی پڑے گی، یہ محلات کی عیاشیاں ختم ہو جائیں گی اس کی۔ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور وہ ضرور بالضرور ذلت کی زندگی گزارے گا۔ اللہ کے نبی کبھی ذلیل نہیں ہوتے، اس کا ایک مائنڈ تھا کہ وہ ایسی زندگی ہوگی۔
تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب سنا کہ اب دو ہی راستے اس کے کہنے کے مطابق ہیں، ایک راستہ اللہ کو ناراض کرنے کا اور دوسرا راستہ جیل جانے کا، اللہ اکبر، اللہ والے سبحان اللہ، فرمانے لگے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یا اللہ جو یہ کہہ رہی ہے نا، یا اللہ اس سے بہتر ہے مجھے جیل میں بھیج دے، اور وہی ہوا، جیل میں بھیج دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف میں آتا ہے، جب اس بات کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے، اگر اللہ سے رہائی مانگ لیتے تو اس مصیبت سے بھی بچ جاتے، جیل سے بھی بچ جاتے۔ تو یہ فرق رہ جاتا ہے کبھی کبھی مانگنے میں، ہم جلدی سے وہ مانگ لیتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں۔ تو جب مانگیں تو اس کی شان دیکھیں نا، اس کی شان دیکھیں۔ تو اللہ رب العالمین سے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ سے مانگنا ہے تو جنت الفردوس مانگو، سب سے اعلیٰ جنت۔ باقی رہا کہ یار میں جنت الفردوس کے قابل ہوں، بھائی آپ جنت الفردوس کو چھوڑیں، وہ چھوٹی سی جنت کے آپ قابل ہیں؟ تو آپ تو اس کے بھی قابل نہیں ہیں۔ تو قابلیت کو دیکھنا ہے تو جنت کا سوال ہی چھوڑ دو، پھر دوسری شے مانگ لو اللہ سے، معاذ اللہ۔ قابلیت تو نہیں دیکھنی، اس کی عطا دیکھنی ہے، اس ذات کی سخاوت دیکھنی ہے، اس کی مہربانی کو دیکھ کے جب مانگنا ہے تو پھر ادھر نہ دیکھیں، بس ادھر ہی دیکھیں، اور جب اللہ سے مانگیں تو جنت الفردوس مانگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت تھوڑا ہے، میں چند حدیثوں کا ترجمہ ہی کر دیتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جو سب سے پہلے لوگ جائیں گے ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اور جو ان کے بعد آئیں گے نا بڑے روشن ستاروں جیسے ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، اور جنتیوں کے دل، سب جنتیوں کے دل ایسے ہوں گے جیسے سب کے سینے میں ایک ہی دل ہے، ہوگا ہر ایک کا اپنا اپنا، لیکن ہوں گے یوں جیسے سب کے سینے میں ایک ہی دل ہے۔ تو ایک دل یہ نہیں کہتا کہ یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ پھر یہیں بیٹھے رہو، ایسے نہیں ہوتا۔ اور یہ ہوتا ہے تو دنیا کے دل میں کمزوری کی وجہ سے، دل تو ہے فیصلہ نہیں کرنا آ رہا یہ کروں کہ وہ کروں، تو آدمی جو کرتا ہے اس سے اختلاف نہیں ہوتا، جو صحیح مضبوط دل والا ہوتا ہے سوچ کے کرتا ہے جو کرتا ہے۔ تو جنت میں کسی کو کسی سے کوئی اختلاف اور جھگڑا نہیں ہوگا، سبحان اللہ، یہ ہے جنت جہاں کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ آپ نے ایسے کہا کیوں ہے؟ نہیں آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ جی وہ تو ہے ہی ایسا، جی یہ چکر ہی ختم وہاں پہ۔ فرمایا یوں حال ہوگا جیسے سب لوگوں کے سینوں میں ایک ہی دل ڈال دیا گیا ہے، اس میں جھگڑے والی بات ہی کوئی نہیں۔ لا اختلاف بینہم، ان کے درمیان کبھی بھی اختلاف نہیں ہوگا۔ ولا تباغض، وہاں نفرتیں بالکل نہیں ہوں گی، یہاں ضرور ہوں گی، یہاں گھبرانا نہیں، سب سے پہلے آپ نے یہاں ضرور ہوں گی۔ بھائی آپ گھر میں ہوں گے تب بھی رولے ہوں گے، آپ دفتر میں ہوں گے وہاں بھی ہوں گے، گلی محلے میں بھی ہوں گے، الیکشن آ رہے اس میں بڑے بڑے رولے نکلیں گے، ہر جگہ مسئلہ، بھائی بھائی کا، بھائی بہن کا، ماں باپ کا، میاں بیوی کے مسئلے، رولے، ان میں ہوش کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق 4 دن گزار لیں دنیا کے، انشاءاللہ اللہ پاک وہ زندگی آپ کے لیے رکھی ہے جس میں کبھی بھی جھگڑا اور نفرت بالکل ہوگی ہی نہیں، نفرت نہیں، وہاں صرف محبتیں ہوں گی۔ فرمایا لا یسقمون، جنت میں کوئی بیماری نہیں ہوگی، کبھی بھی کوئی آدمی جنت میں بیمار نہیں ہوگا۔ ولا یبولون، جنت میں کسی کو پیشاب نہیں آئے گا، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ولا یتغوتون، وہاں کسی کو پاخانہ نہیں آئے گا۔ ولا یتفلون، جنتیوں کو تھوکنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اور وہاں کسی کو بلغم نہیں آئے گی۔ آنیتہم الذہب والفضہ، ان کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ وامشاتہم الذہب والذہب، اور ان کے جو ہیئر برش ہوں گے وہ سونے کے ہوں گے۔ ووقود مجامرہم العلوہ، اور ان کی
جو انگیٹھیاں جلائی جاتی تھیں اس زمانے میں خوشبوؤں کے لیے، آج بھی بڑے مالدار گھرانوں میں اس طرح کی الیکٹرک بنی ہوئی ہیں، وہ خوشبو کے لیے رکھی جاتی ہیں، تو جنت میں وہ بھی جگہ جگہ بڑی کمال کی خوشبوؤں والی رکھی ہوں گی۔ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ، وہاں جو پسینہ آئے گا وہ کستوری کی خوشبو والا ہوگا۔ تو وہ ہے زندگی۔ اور فرمایا کہ عَلَى خُلُقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، سارے لوگوں کا اخلاق مزاج ایک ہوگا، سب کا اخلاق مزاج ایک ہوگا۔ عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدم، آدم علیہ السلام جیسا قد ہوگا، اور وہ پتہ کتنا ہوگا، 60 ذراعاً فی السماء، اس کی ہائٹ تھی، ان کی بلندی تھی 60 ذراع۔ ذراع اس کو کہتے ہیں کھلا ہوا ہاتھ ہو کوہنی سے لے کے یہاں تک، تو تقریباً یہ 1.5 فٹ ہے۔ تو 60 ذراع کا مطلب 90 فٹ، ہر ایک کو اللہ پاک قد عطا فرمائیں گے۔ تو جن کے قد چھوٹے ہیں وہ دل چھوٹے نہ کریں، آگے بڑا کچھ آ رہا ہے انشاءاللہ۔ بس یہ آزمائش والی زندگی ہے، اس زندگی میں اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے۔